بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے. اور البتہ آج ہماری دو پریس کانفرنسز ہیں، ایک یہ ہے اور ایک صبح 5 بجے ملی کی کونسل کے پلیٹ فارم سے ملی کی کونسل کی لیڈرشپ آئے گی. ان کی پریس کانفرنس ہے فلسطین، غزہ اور لبنان کے حوالے سے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے مہذب ممالک عوام کے ذریعے اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں. عوام کی آراء کے ذریعے، رائے کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے ان سے مینڈیٹ لیتے ہیں اور پھر حکومت کرتے ہیں عوام کی حمایت اور مدد کے ساتھ. اور اگر وہ حکومتیں نہ چل پائیں تو پھر فریش مینڈیٹ لیا جاتا ہے. حتیٰ بحرانوں سے نکلنے کے لیے بھی الیکشن کے ذریعے بحرانوں سے نکلا جاتا ہے. لیکن ہمارے وطن عزیز میں ایک عجیب و غریب قسم کی ریت چل نکلی ہے. الیکشن ہوتا ہے تو بحران کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عوام کی رائے کو بلڈوز کیا جاتا ہے. عوام جو بکس میں ڈالتے ہیں، بیلٹ میں ڈالتے ہیں، بیلٹ بکس میں جو بیلٹ ووٹ ڈالتے ہیں، بیلٹ وہ جو ہے وہ وہاں سے نہیں نکلتا اور عوام کی امانت کے ساتھ خیانت کی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر 8 فروری کو جو ہوا ایک خاموش انقلاب تھا. جو بالکل برے طریقے سے ہار گئے تھے ان کو پھر ریگنگ کے ذریعے جعلی طور پر جتوایا گیا. جب یہ مقصد ان کے لیے، ان کے مقصد کے لیے یہ جو سیٹیں ان کو اس وقت دی گئی دیکھا پوری نہیں ہے، کم ہے، تو ان کو پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے پھر سے اور بعض عدالتی طریقوں سے بھی ان سے سیٹیں چھیننا شروع کر دی جن کو سیٹیں مل چکی تھیں، تاکہ پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت ہو جائے اور وہ جو بھی یہ ہارا ہوا لشکر آئینی ترامیم کرنا چاہتا ہے یا جو اسے کروانا چاہتے ہیں وہ اپنے مقصد کو پا لیں. دنیا سن لے، موجودہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. حکومت جو ہے، موجودہ حکمران عوام کے، میں جملہ دوبارہ بولتا ہوں، موجودہ حکمران اور حزب اقتدار عوام کی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں اور نہ ان کی منتخب حکومت ہے. یہ بالکل بوگس طریقے سے لائی گئی ہے. اور پھر جو بھی یہ آئینی ترامیم کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. پاکستان کے عوام ان کو قبول نہیں کرتے. ایک رات کے اندر چیزیں چینج کرتے ہیں باللہ. آپ کے سامنے ایک کھیل بنا ہوا ہے اور ہر چیز کو irrelevant کیا جا رہا ہے. ہر چیز کو، ہر ادارے کو irrelevant کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس سسٹم پر اب بالکل اعتماد نہیں رہا جو موجودہ سسٹم ہے. یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ جب ایک سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے اور ان کو پرواہ نہیں ہے. لہذا مجلس اتحاد المسلمین اول دن سے اس ملک کے اندر جو فرقہ واریت پھیلائے گی، ہمارا ایمان یہ تھا کہ پاکستان اہل تشیع اور اہل تسنن نے اور ان کے ساتھ کچھ اقلیتیں بھی تھیں، ان سب نے مل کر بنایا ہے. یہ سب کا پاکستان ہے، یہ مسلکی پاکستان نہیں ہے. یہاں بھائیوں کی طرح رہیں گے، اکٹھے رہیں گے. جیسے بناتے وقت اکٹھے تھے، پاکستان کو آگے بھی مل کر بڑھایا جا سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرم ایجنسی بہت حساس علاقہ ہے. پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح وہاں پر بھی کوشش کی گئی جو زمین کے جھگڑے تھے، زمینی ڈسپیوٹ سے انہیں مسلکی ڈسپیوٹس میں چینج کیا جائے اور ایک فالٹ لائن بنا دی جائے مسلکی شیعہ سنی کے نام سے، اور اس طرح سے عوام کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے. ڈیوائڈ اینڈ رول. لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر بنو کی طرح لوگ کہتے ہیں یہاں سے ہمیں اطمینان نہیں ہے، پھر وہ اپنا فیصلہ کرواتے ہیں. لکی مرغ قرم کے اندر اسٹریٹجک جگہ ہے. ان کی کوشش یہ ہے وہاں پر ابھی جنگیں کرائی گئی ہیں، بالکل وہاں جائیں ریفرینڈم کرا لیں. 98-99% سے زیادہ لوگ کہیں گے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے. یہاں کچھ فتنہ گر ہیں جو لڑائی کراتے ہیں، ان فتنہ گروں کو کوئی نہیں پوچھتا. کچھ لوگ ہیں وہاں پر اس حالیہ الیکشن کے اندر
شیعہ سنی سب نے مل کر حمید حسین صاحب کو جتوایا، انجینئر حمید حسین، الیکشن جیت گئے۔ کوشش کی گئی وہاں پر بھی اس وقت آر او والا چکر چلایا جائے، لیکن نہیں چلا سکے۔ فارم 45 47 ہو گیا اور اعلان ہو گیا۔ پھر سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں میں نے پہلے کہا کہ ابھی انہوں نے سمجھا ہے کہ ابھی وہاں پر لڑائیاں کرا دی گئی ہیں، 100 کے قریب بندے مارے گئے ہیں، زخمی بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اب تفرقہ پھیل چکا ہوا ہے، اب اگلا قدم اٹھایا جائے۔ دیکھیں، ہم پاکستان کے تمام بیٹوں کے درمیان وحدت کے دائی ہیں، ہم نفرتوں کے مخالف ہیں۔ اس وطن کے لیے زہر قاتل ہے نفرتیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے خلاف کہ یہ جو گئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے کیس لگایا، جو الیکشن ٹریبونل میں جانا چاہیے تھا، وہاں جانا چاہیے تھا، سپریم کورٹ میں تو نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب 3 تاریخ کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ بنایا گیا ہے اور یہ کیس وہاں سنا جائے گا۔ ہمیں عدم اطمینان ہے، جو پچھلے فیصلے ہم دیکھ رہے ہیں وہاں سے جو کچھ ہو رہا ہے، ہمیں عدم اطمینان ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح سے نہ ہو جائے کہ وہاں کے عوام کو مایوس کیا جائے، ان کا مینڈیٹ ان سے چھینا جائے اور حالات خراب ہوں۔ خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سیدھا الیکشن ٹریبونل کے پاس سیدھے جانی چاہیے تھی، اگر قانونی طور پر یہ بات پوری اترتی ہے تو، کہ کیا جو لمٹ تھی اس لمٹ کے اندر الیکشن ٹریبونل کے اندر گئے، لیٹ گئے۔ یہ میں نے جو میری معلومات ہے وقت گزرنے کے بعد گئے ہیں، ٹائم بارڈ جو ہے تو وہ اس کو بھی انہوں نے وائلیٹ کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس طرح سے اگر خدا نہ خاصا منتخب نمائندوں سے سیٹیں چھین کر آپ اگر 2/3 اکثریت بنانا چاہتے ہیں اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے پارلیمنٹ کو، اداروں کو، عدلیہ کو ریلیونٹ نہ کریں اپنے نیگیٹو کیا اسے کہتے ہیں اقدامات سے، منفی اقدامات سے۔ اس سے نقصان ہو جائے گا اداروں کا۔ لوگ آتے جاتے ہیں، اداروں نے رہنا ہے، ادارے بہت اہم ہیں ہمارے لیے۔ آج ایک چیف صاحب ہیں، چیف جسٹس ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا پرائم منسٹر ہیں یا پریزیڈنٹ ہیں، جو بھی ہیں، یہ آج ہے کل نہیں ہے، لیکن اداروں نے رہنا ہے، پاکستان نے رہنا ہے۔ خدا کے لیے پاکستان کے چلانے والے جو ادارے ہیں تو ریلیونٹ نہ بناؤ، لوگوں کی نگاہوں میں نہ گراؤ، لوگوں کا اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں خدشہ ہے اور ہم آپ کے توسط سے اس خدشے کو پورے پاکستان کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں، پورے پاکستان کے عوام تک، کہ اس طرح کی زیادتیوں کا راستہ رکنا چاہیے، نہیں ہونے دینا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اور جب عدل و انصاف کے کرنے والے ادارے اگر اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے عوام کی نگاہوں میں، تو پھر لوگ دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیں، عام طور پر جب ایک آدمی کسی کا کوئی بار دیتا ہے تو اس کو عدل و انصاف نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قاتل کو پھر چھوڑتے ہیں لوگ، وہ انتقام لیتے ہیں، پھر اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کو ان راستوں پر نہیں چلنے دینا چاہیے، نہیں دھکیلنا چاہیے جہاں پر پھر چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ٹھیک بھی نہیں ہو پاتی۔ تو میں اپنے خدشات کا اظہار کرنے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس سے پہلے بھی میں نے ہوا ہے، دیکھا ہے گجرانوالہ میں ہو گیا، اور جگہوں پر ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کی سیٹیں چھینی گئی ہیں اور ان سے وہ پارلیمنٹ کے اندر حلف بھی اٹھائے ہوئے ہیں، سارا کچھ اپنے چھین لی ہیں، اور میرے خیال میں ابھی تک دل بھرا نہیں ہے، شاید ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے حربوں سے وہ ہمیں چپ کرا لے گا۔ ہم نے ہر پریشر دیکھا ہے، ہم نے کہا کہ ہم اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ہم نہ کسی لالچ میں آئے نہ کسی دھمکی میں آئے، لہذا ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں، ہم اس وطن سے محبت کرنے والے ہیں، اس وطن کی بہتری کا سوچنے والے ہیں۔ جو عوام کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، ضرور ہو جائے گا۔ جو وطن کے عوام کو ریلیونٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ریلیونٹ ہو جاتا ہے، وہ خود اپنی ساتھ کھو بیٹھتا ہے، وہ خود ختم ہو جاتا ہے۔
لہذا بڑے بڑے پاکستان میں عامر آئے، ان کی وہ اب تاریخ کا حصہ بن گئے، قصہ پارینہ بن گئے، نام ہی ان کا لیتا۔ اس لیے ایسے قدم نہ اٹھائیں جس کے بعد پھر آپ آئندہ چیزوں کو سمیٹ نہ سکے۔ آپ اگر ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو کیا آپ سمجھیں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ میں دیوار کے ساتھ لگا کر ہم جی بی میں بھی اپوزیشن لیڈر ہیں، ہمارا رول بہت ہی پازیٹیو ہے۔ جی بی کی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مجلس اتحاد المسلمین ہے، ہمارا پازیٹیو رول ہے وہاں پر۔ الحمدللہ ہم نے وہاں پر بھی ہمارے لوگ نہیں بکے، نہیں جھکے، لوٹے نہیں بنے۔ کوئی ہمیں سمجھتا ہے کہ تھریٹ کر کے لوٹا بنا لے گا اور لالچ دے کے، تو وہ تو ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ والا حربہ جو ہے نا، یہ حربہ رئیس ساخ جو اداروں کی ہے اس کو بھی ختم کر دے گا، عدلیہ کی بھی، باقیوں کی بھی۔ میرے خیال میں چیزیں جو لیگل پیرائے میں چلنی چاہیے، غیر آئینی اور انلیگل اور غیر قانونی طریقے سے نہیں چلنی چاہیے۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے، میں پھر کہہ رہا ہوں بہت زیادہ نقصانات ہوں گے۔ اتنی انویسٹمنٹ کی پاکستان کے اندر خانہ جنگی کرائی جائے شیعہ سنی، ہم نے نہیں ہونے دی، ہم نے نہیں ہونے دی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹ پیپل پارٹی اگر اس طرح سے سیٹ لے گی تو کیا پیپل پارٹی کا جمہوری جو چہرہ ہے وہ تابناک ہو جائے گا؟ پیپل پارٹی والوں کو بھی سوچنا چاہیے، نون لیگ والوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ یہ کوئی چند دن کا کھیل ہے، پاکستان نے رہنا ہے، ہم نے بھی یہاں رہنا ہے، پاکستان کے عوام نے بھی یہی ہونا ہے، تم نے پھر عوام کے سامنے آنا ہے۔ یومن لک و یومن علیک، ایک دن ممکن ہے آج آپ اپنی پاور کا مس یوز کر کے بعض فائدے اٹھا لیں، اور ایک دن آئے گا آپ کو ان کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بھول جائیں کہ آپ جو بھی جرائم انجام دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام اور پاکستان کے جواب بھول جائیں گے، ہم بھول جائیں گے، نہیں بھولیں گے، ذہن میں رکھ لو۔ لہذا ہم جو آئین کو مقدس سمجھتے ہیں، قانون کو مقدس سمجھتے ہیں، آئین کی سپریمیسی کے قائل ہیں، قانون کی عملداری پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اس کے بغیر وطن نہیں چل سکتا، پاکستان نہیں چل سکتا۔ اور ہر روز ایک بلنڈر کرنا پڑتا ہے پھر آپ کو، جب آپ غلط راستے پہ چلتے پھسلتے ہیں۔ غلط راستے پہ چلنا یعنی پھسلنا، جب آپ پھسلتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی چیز بھی جس کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہی ٹوٹ جاتی ہے، جس کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور ناکامی آپ کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ لہذا پاکستان کو مزید نقصان نہ پہنچایا جائے، پاکستان کو مزید تباہی کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ کے پی کے حالات پہلے ہی بہت خطرناک ہیں، بہت خطرناک ہے۔ بلوچستان کے حالات خطرناک ہیں۔ پاکستان کے عوام اس وقت سخت عدم اطمینان کا شکار ہے، شدید۔ اگر کسی کو یہ گمان اور گمنڈ ہے کہ عوام مجھ سے راضی ہیں تو 2-4 غیر جانبدار صحافیوں سے کہ جائے عوام میں اور جا کے اسے رپورٹ لے کر کے آئے، لوگوں کے انٹرویو لے کے آئے، پتہ چل جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں، عوام کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ کسی جگہ تو آپ بریک لگاؤ، نہیں تو آگے کھائی ہے پھر اس پہ گر جاؤ گے۔ پلیز بریک لگا لو، رک جاؤ، کھائی آگے گر جاؤ گے، اور پھر سالم نہیں اٹھو گے، اس کھائی سے بالکل نکالے گا بھی نہیں، آپ کو نہ نکل سکو گے۔ اس لیے ہمارے واقعہ ہم اس حوالے سے بہت افسوسناک صورتحال کا شکار ہیں، اور ہم مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے۔ اللہ نے ہمیں کہا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا کبھی مایوس نہ ہونا، امید نہ ہونا۔ ہم انہی تھریٹس سے اپرچونٹیز کو نکالیں گے اور اپنے وطن کو ایک ساورن کنٹری بنا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کے جوانوں میں بہت طاقت ہے، پاکستان کے عوام میں بہت طاقت ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ شکریہ۔